جمعے کا خطبہ سن کے آتے ہیں، بیوی کو آج چپکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا شوہر تو مفتی ہے کہ نکاح نامہ سائن ہوا، اللہ نے جیسے جنت کی بشارت دے دی کہ میرا تو کام ختم۔ صحابہ کو جنت کی بشارت میں اتنی خوشی نہیں تھی جتنی عورت نکاح نامے پہ خوشی کہ مسلمان کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا۔ ابھی آپ سے بڑا سوال کرو تو سوچ اور فکر کا سوال کہتے ہیں، وہ پتہ کیا ہے؟ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ کی جاتی ہے اینٹوں کی طرح، ایک ایک اینٹ رکھی جاتی ہے۔ بچہ اتنی جلدی سوچ پکڑتا ہے اگر آپ نے کنسٹرکٹ کرنے کی نیت ڈالی ہے۔ اگر آپ نے سوچ نہیں بنائی، سوچ بنانی پڑتی ہے، جس طرح سویٹر بنانا پڑتا ہے نا، اس طرح سوچ بھی بنانی پڑتی ہے۔ ویسے نہیں سوچ بنتی کسی کی۔ زیادہ تر پاکستانی اپنی 30s میں جا کے سوچ بنا رہے ہیں، بنانی تو پڑتی ہے، کچھ تو المیہ ہے، کچھ تو 50s میں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ مردوں کی بات کر، عورتیں تو سوچ بنا ہی نہیں رہی نا، سویٹر ہی بنا رہی ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو جس دن پتہ چلے گا کہ سوچ ایسے بنتی ہے تو آپ کہیں گے ساری عمر ضائع ہو گئی، بین کریں گے آپ۔ آدمیوں کا ایکسپوجر ہوتا ہے، جمعہ پڑھتے ہیں ہم، دوست چار ہوتے ہیں، ادھر ادھر چیلنج ہوتے ہیں، یہ کیا بات کر رہا ہے، یہاں کہاں سنی چیلنج، اور آدمی کی سوچ کنسٹرکٹ ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور زیادہ تر لوگوں کی، ہم سب کو پتا ہے، سوچ ہمارے کلاس فیلوز نے، دوستوں نے بنائی ہے، مذاق اڑا کے، موٹیویٹ کر کے، ترغیب کر کے، جیسے بھی کر کے شروع کیا پروسیس انہوں نے۔ پھر ہم نے کتابیں کھولنی شروع کی اور پھر خود کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا لائے عمل ہے۔ آپ کے ساتھ ایسے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ایک سوچ جو آپ کی نانی نے بنائی تھی کہ عورت کی آئیڈینٹی ہوتی ہے نکاح نامہ، یہ آپ کی نانی کی نانی، میری بھی وہی نانی، ہم سب کی نانی ایک ہی نانی، کہ جن کی شادی ہوگی تب میں کہیں جا کے اصلی عورت بنوں گی، یہ سوچ کنسٹرکٹ کی گئی ہے۔ مسلمان عورت پیدائشی آئیڈینٹی لے کے آتی ہے آدمی کی طرح۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی شادی کے بعد بنتی ہے، حالانکہ وہ پیدائش کے بعد بنتی ہے۔ کتنا بڑا ضیاع ہے یہ، پتہ کتنا بڑا ضیاع ہے؟ کیونکہ اس عمر میں آپ وہ والی سوچ نہیں بن سکتی جو بچپن سے کنسٹرکٹ کر کر کے محنت کر کے بنائی ہے۔ آپ کو میں کیسے بتاؤں، آپ کے ہم اثر مرد ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھے، آپ کو نہیں پتا چل، ہم نہیں بتاتے آپ لوگوں کو باہر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تذلیل ہوتی ہے ہماری، تضحیک ہوتی ہے، شرمندگیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، چیلنج کریٹ ہوئے ہوتے ہیں، مگر بن نہیں جاتے کہیں نہ کہیں سے۔ آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے نا، ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں، آپ کو نہیں بتاتے باہر کتنی ہیٹ ابزارب کر رہے ہوتے ہیں۔ غلطی آپ لوگوں کی ہوتی، نہیں بتاتے، بچپن سے نہیں ٹریننگ ہوئی ہوتی ہماری۔ کیوں؟ میری بھی امی، آپ کی امی وہی امی، کہ نکاح نامہ سائن ہوا، اللہ نے جیسے جنت کی بشارت دے دی کہ میرا تو کام ختم۔ صحابہ کو جنت کی بشارت میں اتنی خوشی نہیں تھی جتنی عورت نکاح نامے پہ خوشی۔ یہ بہت بری خبر ہے۔ آدمی کو نہیں وہ خوشی ہوتی نکاح نامے پہ، ہمیں پتہ ذمہ داری کا بوجھ پڑ گیا ہے، بلکہ اس دن تو بڑا پینک اٹیک ہوتا ہے ہم سب کو۔ سچ بات ہے نا، کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ بیوی بچوں کا بوجھ ہزار عورتیں ہیں ہماری طرف، شادی شدہ بندے پہ تو وہ آنکھ رکھی جاتی ہے پاکستان میں کہ کچھ نہ کیا، پیسے نہ بنائے، گھر وہاں نہ لیا۔ اور ہماری آئیڈینٹی بھی کرائسس میں، مگر آپ کی تو آئیڈینٹی بنی ہی نہیں، ہماری بن ٹوٹ رہی ہے، اور اسی لیے ہلکا پھلکا کلسٹر نظر آ رہا تھا کہیں نہ کہیں۔ سو انڈرسٹینڈ، سوچ بیٹا سادیہ بنانی پڑتی ہے۔ آپ کو میں پھر بتا دوں، آپ نے جو سوال کیا اس میں 3-4 نشانیاں آپ نے ایسے بتائی ہیں کہ جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں بنی ہوئی ابھی۔ آئی ہوپ کہ ایسا، میں غلط ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، مگر سوچ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں نا کہ مسلمان کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، تو ہم سب کے بیچ میں ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی نبی ہے، تو اس سوال کا جواب بھی ایک ہی ہونا چاہیے نا۔ مگر آپ سیمپل لے کے دیکھ لیں، جتنی عورتیں اتنے جواب، اور زیادہ تر جواب کیا ہوں گے؟ اچھا انسان بننا۔ یہ تو مدر ٹریسا بھی کہتی تھی، آپ کے اسلام کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو پیرس ہلٹن بھی کہتی ہے، اچھا انسان بننا۔ ہمارے اوپر وہ کام ڈالا گیا تھا،
اللہ کی قسم ہمارے اوپر کام ڈالا گیا، اس کی لسٹ ہے. ابھی میں آدھا سوال پوچھا ہے مسلمان کا مقصد کیا ہے، کاموں کی لسٹ نکلتی ہے. ابھی اب سے بڑا سوال کرو، اس کو سوچ اور فکر کا سوال کہتے ہیں. وہ پتہ کیا ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے. جس دن آپ اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہوں گے، خود آپ کی سوچ بننا شروع ہوگی، بن گئی ہے. بلکہ اس کے اوپر کیا سوچنا آپ کہ اسلام کا مقصد سمجھ آ گیا. یہاں پہ آ کے مرد عورت دونوں ایک جتنے فیل ہو رہے ہیں کہ اسلام کا مقصد کیسے پتہ چلے گا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کا مقصد بتاتے رہے. اسلام کا مقصد تو سوچ سمجھ کے آنا پڑتا ہے. قرآن پاک کا پورا مقدمہ کیا ہے، کس چیز کی عدالت ہے. قرآن کو اگر ہٹا دیں دنیا سے تو کدھر قدر مچے گا جا کے، بلکہ کدھر قدر مچے گا. اسلام کا مقصد یہ، اور وہ بھی لسٹ بنا دیا علماء نے، مفکرین نے سوچ سمجھ کے بحثیں کر کے اسلام کا مقصد بتا دیا ہمیں. مسلمان کے مقصد پہ تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی، اسلام کے مقصد پہ بحث کرنی پڑنی تھی. نبی اسلام کی سیرہ کا ایک ایک آؤنس، ایک ایک قطرہ نکال کے نچوڑ کے اس میں سے نکالا گیا کہ اوور اسلام کی سوچ کیا ہے. خالی نبی اسلام نہیں، ہر نبی کی سیرہ اٹھائی گئی. قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے پرسپیکٹو سے ایک ایک اینگل دیکھ کے ترتیب دی گئی یہ سوچ. تو جب آپ بچیوں کو 12 13 14 سال کے اندر بچوں اور بچیوں کو، اسپیشلی بچیوں کو، اپنی آئیڈینٹی کے اوپر، یہ اسلام کا مقصد کیا آئیڈینٹی ہے، مسلمان کا مقصد کیا آئیڈینٹی ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. مسز دس اینڈ دیٹ آپ کی آئیڈینٹی اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں کپلز کی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، اسلام میں انڈیویجول کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. ہم نے اللہ کی قسم کپلز میں آئیڈینٹی رکھی ہوئی ہے پاکستان میں، اور بعد میں آدمی نہیں ایسے سوچتے. ہم اپنی بیویوں سے آئیڈینٹی نہیں لے رہے. آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کوئی پاکستانی مرد اپنی بیوی سے آئیڈینٹی لے رہا ہو. اور میں نے آج تک عورت نہیں دیکھی کہ جو اللہ سے، اپنے دین سے اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی لے رہی ہو. اسی لیے اللہ نے کہا تھا، نبی السلام نے کہا تھا کہ اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ فار اے وومن ٹو چینج ہر نیم آفٹر میرج. پاکستان میں تو یہ فرض ہے نا. اسلام میں اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ اپنے باپ کا نام قائم رکھ اپنے ساتھ. تیری آئیڈینٹی اللہ نے پیدا کیا، اس کو آئیڈینٹی پہ کیا. اوکے، وہ آئیڈینٹی 18 19 سال میں پریکٹس اور ٹھٹھے مار دیں چاہیے. آدمی ڈرنے چاہیے آپ سے، مگر آدمی اس عورت سے خدا کی قسم کبھی نہیں ڈرے گا جو نکاح نامے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی ہو. کبھی ہم کیوں ڈریں اس سے؟ لڑکی کو تو کے سامنے آ کے تو ہمیں کام دینا چاہیے کہ بھئی یہ تو ڈسکوالیفائی کر دے گی مجھے، میں تو اس کی آئیڈینٹی بھی نہیں پورا اترتا، اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑی. اس لیے خود کرنا پڑے گا. میں اس لیے کہتا ہوں اصلی مسلمان مرد اپنی بیوی کی ڈیولپمنٹ اپنی بیٹی سے پہلے کرتا ہے، کیونکہ اس نے بیٹیاں پالنی ہوتی. مجھے پتا ہے ہمارے پر معاشرتی کیٹو کے پہاڑ ٹوٹ رہے، مجھے پتا ہے، میں بھی اسی معاشرے میں ہوں. مگر پھر مجبوری ہے، بیٹیوں سے سنسیئر ہیں تو بیویوں کو پہلے ڈیولپ کریں. ان کے باپوں نے نہیں کیا، ہمیں کرنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو، فار دا سیک آف آور ڈاٹرز وی ہیو ٹو، ادروائز وہی سائیکل ریپیٹ ہو جائے گی. ایک دین کا مشورہ نہیں آتا ایک عورت سے، ایک بھی نہیں آتا، بلکہ غلط فتویٰ بھی دے دے تو مان لیتے. جمعے کا خطبہ سن کے آتے ہیں، بیوی کو آج چپکا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا شوہر تو مفتی ہے. تو اٹس اے پرابلم اینڈ آئی ایم سوری. adult women have to fix it on their own. We are doing it. صرف جمعہ پڑھا پاکستانی مسلمان، صرف جمعہ پڑھا ہے، اور پھر بھی کمپیئر کریں آدمی اور عورت کے علم کا 0 اور 100 زمین آسمان کا فرق ہے. ایک عام لڑکے کا اور عام لڑکی کے اسلام کی ایکومنٹ کا. صرف جمعہ پڑھ کے بھی، اس لیے نہیں کہ ہمارا علم بہت بڑھ گیا، آپ کا اتنا 0 ہے. اس ویڈیو میں شیخ مسلم آئیڈینٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مسلمان کی مسلم آئیڈینٹی شیٹر ہونے کی وجہ، اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی آئیڈینٹی شیٹر ہو چکی ہے. اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، مگر فرسٹ آف آل جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ایز اے مدر، ایز اے مسلمان عورت،
ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی تھنکنگ کو انکریز ہی نہیں کیا، انہوں نے اپنا جو سرکل چل رہا تھا، جو پیچھے پیچھے سے چیز آ رہی تھی اس کو ہی انہوں نے فارورڈ کرنا سٹارٹ کر دیا، فالو کرنا سٹارٹ کر دیا۔ ایک کمزور ماں ہی بزدل بچے پیدا کرتی ہے۔ جب ایک ماں کے اندر ہی ایک نالج نہیں ہوگا، اگر آج کی پیرنٹنگ کی بات کی جائے کہ بچہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے، جو کچھ وہ ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ خود اسی کو ویژولائزیشن کو ہی کیپچر کر کے وہ خود امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اگر اس کی ماں جھوٹ بول رہی ہے، اس کا باپ موبائل پہ لگا ہوا ہے، ماں ٹی وی سیریل دیکھ رہی ہے، تو ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام دا چلڈرن کہ وہ ہی کچھ آؤٹ آف دا باکس جا کے کریں گے۔ وہ کبھی بھی وہ نہیں کرے گا جو وہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ سب سے پہلے انہی چیزوں کو اپنے باپ کو ہی وہ ہیرو سمجھتا ہے۔ ایک بچے کے لیے سب سے جو بڑی درسگاہ ہوتی ہے وہ اس کی ماں اور اس کا باپ ہوتی ہیں۔ جو وہ اس کو اپنے باپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ خود اسی چیز کو ہی کاپی پیسٹ کر کے اپنی زندگی کا کیا لیں پرپس آف لائف بھی بنا سکتا ہے۔ جب تک وہ بڑا نہیں ہوتا اس کے اندر وہ جب تک اس کے اندر وہ انٹلیکچوئل والی سوچ نہیں آتی، اس کے سوچنے کی اس ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، تب تک وہ انہی چیزوں کو ہی کاپی پیسٹ کرتا رہتا ہے۔ مگر انفارچونیٹلی اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہمارے ہاں 35 سال 30 سال کے بچے دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں۔ ایک بچہ ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کے فیصلے پھر بھی اس کا باپ لے رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں مسلمان کی آئیڈینٹی کیا ہے، جب بھی مسلمان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا پوری ہر چیز کا ٹھیکہ لے کے آتا ہے کہ میں سب کی ذمہ داری لوں گا، اور یہی مسلم آئیڈینٹی ہے۔ مگر انفارچونیٹلی جب ایک انسان کے اندر وہ سینس ہی ڈیولپ نہیں کی جائے گی، اس کی بیس ہی نہیں بنائی جائے گی، اس کو مسلمان عاقل بالغ ہی نہیں کیا جائے گا، وہ دوسروں کی ذمہ داری کیسے لے گا؟ وہ تو اپنا کام سر انجام دے لے یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھا لے تو وہی بڑی بات ہوتی ہے، وہ دوسروں کے لیے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں بچوں کے اندر سینس ڈیولپ کرنی پڑے گی، کرج لے کے آنے پڑے گی۔ دیکھیے کرج اس چیز میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ جب تک آپ اپنے بچوں کے اندر کرج نہیں لے کے آئیں گے، ان کو اسلام کے اوپر، اسلام کی نہج کے اوپر بالغ نہیں کریں گے، ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں لے کے آئیں گے، تو nothing solid can be done۔ انٹرفیس آف پلانٹ نہیں، فرسٹ انٹرفیس آف یونیورس ایک ماں ایک باپ ہوتے ہیں۔ سوسائٹی کچھ بھی نہیں ہوتی، سوسائٹی وہی ہوتی ہے جو ایک ماں باپ اپنے بچے کے اندر سوچ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اپنے بچے کو آپ شروع سے ہی کیا کہتے ہیں کرج والا بنا دیں گے نا، اس کے اندر مسلم آئیڈینٹی انسٹال کر دیں گے، تو وہ کبھی بھی جا کے سلپ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے ڈیفرنٹ لوگوں سے اس کا وہ انٹریکشن ہو، مگر کبھی بھی وہ اپنی مسلم آئیڈینٹی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ کبھی بھی وہ ناحق بات کو دیکھ کے خاموش نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ ایسا نہیں کرے گا کہ اللہ کے حدود کو کمپرومائز کیا جا رہا ہو، ان کے بریک کیا جا رہا ہو اور وہ اس میں اپنا رول پلے نہ کرے۔ وہ ہمیشہ سٹینڈ کرے گا، ہمیشہ اگینسٹ دا فلو جائے گا۔ اور سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ اس میں ٹیچرز کا بھی بہت زیادہ وہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ اور ٹیچر یہی تو تین وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک بچے